بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم مبارکوں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جس قدر پڑے تھے، اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے، میری بھی خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا کہ بہت اچھا، آپ تشریف لے جائیں اور آپ بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی اور دعا مانگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور اس کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے، میری عزت رکھ لے اور یہ کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہانڈیاں لذیذہ قسم کے کھانوں سے بھر گئیں، مختلف قسم کے کھانوں سے بھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے سے جب فارغ ہو گئے، مگر قدرت الہی سے ہانڈیاں وہ کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہانڈی سے موجود کھانا ذرا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور ان کی خوشبو سے بہت حیرت زدہ ہو کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ یا رسول اللہ، ہمیں کیا پتا، ہم نہیں اس بارے میں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں، یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل نہیں ہے۔ یا اللہ، اگر تیری بندی فاطمہ اس قدر استطاعت نہیں رکھتی تو اس کی مدد فرما۔ اس لیے پروردگار عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، میری عزت رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر وہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی نصیب فرما۔ جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئیں تو عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بشارت لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے
اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے ہر قدم کے عوض 1,000 گناہگار امتیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم کی مہربانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت اور برکت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی مشکل میں اکیلا مت چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی غیبی طاقت کے ذریعے ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔